السلام علیکم. یو آر واچنگ دی آفیسرز بریف اور آپ کو ایکس اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایران یو ایس اسرائیل کی جنگ اب 32ویں روز میں داخل ہو چکی ہے اور یہ جنگ کسی طرح سے بھی اس کی شدت میں کمی نہیں آ رہی. کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل ایران پر انٹینس ایئر سٹرائک جاری رکھے ہوئے ہیں. ملٹری اور نیوکلیئر ٹارگٹس کے ساتھ انفراسٹرکچر کو بھی ڈیمیج کیا جا رہا ہے. صرف 30 دنوں کی اگر ہم بات کریں تو 11,000 سٹرائکس کیے گئے ہیں یو ایس اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر. ایران نے بھی ریٹیلیٹ کیا میزلز اور ڈرونز کے ساتھ. یہ جنگ اب صرف ایران تک محدود نہیں رہی بلکہ پورے گلف میں پھیل چکی ہے اور اب تو یمن نے بھی باقاعدہ اس میں شمولیت کا اعلان کر دیا. اگر دیکھا جائے تو ایران جو ہے اس وقت انڈر ہیوی اٹیک ہے. اصفہان اور تہران میں ایکسپلوژنز کی خبریں آ رہی ہیں. انرجی پلانٹس اور ملٹری سائٹس کو ڈیمیج کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کچھ انفارمیشنز ہمارے پاس آئیں جس میں اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو ہے. کیا کہنا ہے ان کا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وی آر ورکنگ ٹو میک اسرائیل سپر نیشن ریجنلی اینڈ گلوبلی. اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بھی ایک ٹویٹ آتا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یونائٹڈ کنگڈم کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں بلکہ وہ یورپ کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ جو ہے کریج آپ میں ہے تو یو مسٹ گو ٹو دی اسٹریٹ آف ہارمز اور اس کو اوپن کروائیں, اور اگر آپ نہیں کروا سکتے تو پھر جو ہے آپ میرے سے آئل بائی کریں. اوکے فائن. اب چاہتے یہ ہیں کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے الائز جو ہیں یا نیٹو جو ہے وہ بھی اس وار میں شامل ہو جائے, لوگ جو کہ اوائڈ کر رہے ہیں. بلکہ اٹلی کی طرف سے ایک بڑی نیوز آئی جس میں فرانس, اسپین, انگلینڈ کے بعد آج اٹلی نے بھی امریکہ کو ایئر بیسز دینے سے انکار کر دیا. نہ صرف انکار کیا بلکہ یہ بھی انہوں نے ریسٹرکشنز لگا دی کہ آپ ہمارا جو ایئر سپیس ہے اس کو بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح سسلی جو ایک جزیرہ ہے اور کیونکہ یہ مشرق وسطیٰ کے بہت قریب ہے تو امریکن وانٹس کہ ان کو یہ جو ہے نا وہ مل جائے, اس کو ایز اے بیس یہ استعمال کر سکیں. لیکن یورپین کنٹریز کی جو اسٹریٹجی ہے اور انہوں نے اسٹریٹ وے ریفیوز کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو اب یورپ کو یہ چاہیے یا ان کنٹریز کو یہ چاہیے کہ آپ ایران کے ساتھ نیگوشیٹ کریں اور جو آپ کی ضرورت ہے آئل کی آپ اس سے پوری کر سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایران دے گا, کیوں نہیں دے گا؟ اگر اس کے اگینسٹ کوئی نہیں, جو کنٹریز نہیں گئے ایران کے اگینسٹ یا جنہوں نے امریکہ کو سپورٹ نہیں کیا, تو ایران از ریڈی ٹو پرووائڈ اینڈ فیسیلیٹیٹ دیم. ناظرین ایک اور بہت اہم نیوز ہے ہمارے پاس جس میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاتے ہیں کہ کیسے امریکن ٹروپس جو ہیں دے آر ریڈی فار دی انویژن اور پہنچ چکے ہیں مڈل ایسٹ. لیکن دوسری طرف بھی کچھ تیاریاں موجود ہیں اور یمن نے کیا ویڈیو ریلیز کی ہے وہ بھی دیکھیے جی. تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو ایک اور بہت اہم خبر دیں کہ جو اسرائیل ہے اس نے مسجد اقصی پر پابندی لگائی. وہاں پر عید کی نماز بھی ادا نہیں کی جا سکی, وہاں پر جمعہ کی نماز بھی ادا نہیں کی جا سکی. لیکن نہ صرف اسرائیل نے مسلمانوں پہ یہ ریسٹرکشنز لگائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کرسچینز جو ہیں ان پہ بھی یہ پابندی لگا دی. اسرائیلی پولیس پریونٹ کیتھولک لیڈرز فرام سیلیبریٹنگ پام سنڈے. تو جو سنڈے کی ان کی عبادت تھی وہ نہیں کرنے دی گئی. پھر یو ایس کے ایک جرنلسٹ ہیں ٹکر کارلسن جنہوں نے انٹرویو کیا بشپ جوزف اسٹرکلینڈ جو کہ اسرائیل میں اسی چرچ کے بشپ ہیں, اور ان کا کیا کہنا تھا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں.
What do you make of the closure of the Church of the Holy Sepulchre by Israeli authorities on Palm Sunday? Well, really, Tucker, probably some things have developed even since the last thing I saw, but it looked like they were deciding to open it after all or whatever. To me, really, Tucker, this comes down to a consequence of the evil that we see, that we're witnessing. And I think we need to pay attention to it in that context. As we already discussed, the large-scale destruction of civilian life. जी, लार्ज डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलियन लाइफ। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।